اللہ کے مخصوص کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ یطوفون فی الطرق، وہ راستوں میں چکر کاٹتے پھرتے رہتے ہیں، اس گلی میں گھوم رہے ہیں، اس گلی میں گھوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر، ذکر کرنے والوں کو تلاش کر رہے ہیں، ذکر کرنے والوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ ذاکرین کی جماعت بیٹھی جو لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، ایک تو کا یطوفون فی الطرق، راستوں میں، مطلب ہے کہ ذکر کی محفلیں کہیں بھی سجائیں، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، گلی کوچوں میں بھی، جہاں موقع میں لا الہ الا اللہ کے ضربے لگائیں۔ اب یہ جو بات کی کہ تلاش کرتے ہیں، تو کوئی تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ ملتی نہیں ہے، جو ہر جگہ اویلیبل ہو اس کو کون تلاش کرتا ہے؟ اس چیز کو تلاش کیا جاتا ہے جو ملتی نہیں ہے۔ کوئی خوش نصیب ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو نصیب حاصل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے محفل ذکر جو ہے وہ کوئی قسمت والے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو تلاش کرتے ہیں، وہ یار قسمت والے ہیں کہاں؟ بظاہر تو یہاں اس محلے میں 5000 مسلمان رہتے ہیں، یار وہ 15-20 جو مسلمان جو ذکر کرنے والے وہ خوش نصیب کہاں ہیں؟ تو 5000 میں 20 ہی نکلیں گے۔ اس لیے فرمایا تلاش کرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں ان اہل ذکر کو۔ اب جب جیسے پتہ چلتا کہ وہ فلاں جگہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اخون مسجد کے اندر ذکر ہو رہا ہے تراویح کے بعد، لا الہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ او یہ مل گئے۔ فرمایا کہ کیا کرتے ہیں؟ تنادوا، شور مچاتے، بلاتے ایک دوسرے کو فرشتے، ہلم الی حاجتکم، آؤ بھی آؤ، مل گئے، جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں ذکر والوں کو، ذکر والے یہاں مل گئے، آ جاؤ۔ یہ اتنے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو یہ نعمت حاصل بھی نہیں ہوتی۔ کسی خوش نصیب کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت دیتے ہیں کہ وہ ذکر کی محفل سے جا کے بیٹھے۔ اس لیے امام بخاری اس حدیث کو لائے کہ دیکھو اس کے اندر اہل ذکر کی کیسی فضیلت ہے کہ اہل ذکر بیٹھے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جیسے فرشتوں کو ملتے ہیں تو تنادوا ہلم الی، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ارے مل گئے، آؤ جاؤ، آ جاؤ، یہ بیٹھے۔ اب وہ جب آ جاتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے اوپر وہ فرشتے یوں حصار بنا لیتے ہیں، عرش الہی تک نورانی حصار بنا، گھیر لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے اپنے نور کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ نور پہنچ جاتا ہے، ملائکہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوال کرتے ہیں؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ ما یقول عبادی، یہ میرے بندے جو بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سوال جواب شروع ہو گیا۔ 11 سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے، 11۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ تیری تسبیح کر رہے ہیں، تکبیر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تحلیل کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو مجھے اتنا یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھا تو نہیں ہے۔ لا واللہ ما رعوک، قسم کھا کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، دیکھ کے بغیر ہی یاد کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف لو رعونی، اگر مجھے دیکھ لے تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو دیکھ لیں تو آپ کا ذکر اور زیادہ کریں، پھر تو ان کے ذکر کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے، یہ کہا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ کسی سے پناہ، فرمایا کہ کیا مانگتے؟ فما یسألون، یہ مانگ کیا رہے ہیں جو جمع ہوئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں، فرمایا کہ یسألون کا الجنہ، وہ جنت مانگتے ہیں، جنت چاہیے ان کو۔ اللہ فرماتا حل رأوہا، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں لا واللہ ما رأوہا، نہیں وہ جنت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ کہ اگر جنت دیکھ لیں تو اور دیوانے ہو جائیں، بغیر دیکھے حالت یہ ہے، دیکھ لیں تو اور دیوانے ہو جائیں، وہ یہ جنت دے دے مجھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ مما یتعوذون، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کہا جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہ دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیں تو، کہ دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ مانگے، ابھی پناہ مانگ رہے ہیں بغیر دیکھے، دیکھ کے ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو بغیر دیکھے مجھے یاد بھی کر رہے ہیں، بغیر دیکھے میری جنت مانگ رہے ہیں، بغیر دیکھے پناہ مانگ رہے ہیں، صرف ایک نبی کے کہنے پہ کر رہے ہیں سب کچھ، وہ مخبر صادق کہنے پہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ فإنی أشهدکم، فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر، یعنی ذاکر ذکر کر کے اٹھتا ہے، بخشش لے کے جاتا ہے۔ فرمایا کہ گواہ رہنا میں نے سب کی بخشش کر دی ہے،
اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ اب جب یہ بات ہوتی ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، وہ جو پیچھے ایک آدمی بیٹھا نا، یہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، اس میں ذکر کرنے والوں میں سے ایک آدمی کے ساتھ اس کو کام ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے پیچھے بیٹھا، تو کیا اس کی بھی بخشش کر دیں؟ یہ وہ بخشش میں شامل ہو گیا، حالانکہ وہ ذکر کے لیے نہیں بیٹھا، اس کو کام ہے پیچھے، یا یہ کہ بار اس کی رائڈ آنی ہے تو اس کا انتظار کر رہا ہے، اوبر کو کال کی ہوئی تبھی پیچھے بیٹھا بیچارہ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی جو بات کہتے ہیں یہ سننے والی، فرمایا کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، فرمایا کہ یہ ذکر کے لیے بیٹھنے والے اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی آج محروم نہیں ہوگا، فرمایا اس کی بھی بخشش کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو اہل ذکر کی صحبت اتنی زبردست چیز ہے کہ اہل ذکر کی صحبت میں جو بیٹھ گیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی بخش دیتے ہیں، بھلے وہ اپنی دنیا کے کام کے لیے بیٹھو۔